اگر کسی کو شک ہے پاکستان کی طاقت پر تو پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر فضاؤں میں گرتے ہوئے ان رافیلوں سے پوچھو جو اللہ رب العزت کی خاص مدد و نصرت کے ساتھ ایسے گرے جیسے کبھی ابرا کے فیلوں پر ابابیلوں کے حملے ہوئے تھے۔ الحمدللہ جب پاکستان کے اوپر کچھ غلیظ طاقتوں کی بدولت حملہ ہوا تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ ہماری وطن کے جوانوں نے، ہمارے محافظوں نے، ہماری سیکورٹی فورسز نے اور ہماری پاک آرمی نے ایسا منہ توڑ جواب دیا اور ثابت کیا کہ خبردار اس وطن کی طرف کبھی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے پاسبان ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، نہ صرف پاسبان و محافظ ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اسلام کے بیٹے تمام عالم جہان پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے اور فلسطین کو بھی آزاد کرائیں گے اور بیت المقدس کو بھی آزاد کرائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ہے لیکن ابھی تک وہ اپنی شکست کو بھولا نہیں ہے، اس لیے آج بھی وہ اپنی بزدلانہ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ لیکن ہمیں افسوس نہیں ہے کہ انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے، ہم پر کارروائی کرتا ہے، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اپنی بزدلانہ کارروائیاں کسی کفریہ طاقت کے ذریعے کراتا تو ہمیں افسوس نہ ہوتا، وہ ہمارے اسلامی ہمسایہ ملک افغانستان کے ذریعے آج ہماری سیکورٹی فورسز پر، آج ہمارے پرامن شہریوں پر، آج ہماری مساجد پر، آج ہمارے امام بارگاہوں پر، آج عام عوام اور عام لوگوں پر وہ اس انداز میں ایک حملہ کر رہا ہے۔ میں نے پھر عرض کروں کہ انڈیا سے گلہ نہیں، ہمیں ان سے گلہ ہے کہ جن کو ہم نے پالا ہے، جن کو ہم نے کھڑا کیا، جن کو ہم نے سینے سے لگایا، جن کو ہم نے اپنے گھروں میں پناہ دی، جن کو ہم نے اپنے منہ کا نوالا چھین کر ان کے منہ تک پہنچایا۔ آج بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بات بھی کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ اس افغانستان کو آج جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس میں جہاں انڈیا ملوث ہے وہاں اس کے پیچھے انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اسرائیل شاید پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مصروف کر کے ایران کے ساتھ جنگ لڑ کے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یاد رکھنا، نہ وہ پاکستان میں کامیاب ہوگا نہ وہ ایران میں کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق، اللہ حق کے ساتھ ہے اور اللہ حق والوں کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ دوسری بات میں ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو ملک کے اندر یا ملک کے باہر بیٹھ کر ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، انہیں میں پیغام دیتا ہوں کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہماری عزت ہے، ہماری عزت تب تک ہے جب تک ہمارا وطن ہے۔ جو ماں دھرتی کی حفاظت نہیں کرتا اسے وطن کا باسی کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے پاکستان کی راگ لاپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ جو سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے وطن کی سالمیت کے خلاف، وطن کی عوام کے خلاف، یہ جو ایک مسلکی اور لسانی تعصب ابھارا جا رہا ہے اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف ان لوگوں کا بیانیہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا لہجہ سخت ہے، اور دوسری طرف اسی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ علماء تشیع کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہیں، الحافظ والحفیظ، ایسی زبان کوئی بازاری شخص استعمال کر سکتا ہے، کوئی اخلاق والا، کوئی پڑھا لکھا استعمال نہیں کر سکتا۔ کن برے القاب کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ میں ان سب قوتوں کو، طاقتوں کو اپنے اس جماعت کی طرف سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اس وطن کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنا بیانیہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ وطن جس کا خواب، کیوں آپ اس کو مسلک کے نام پہ تقسیم کرنے پہ تل گئے؟ انڈیا کے خلاف پوری پاکستانی قوم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے،
اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم بحیثیت تنظیم شیعہ علماء کونسل پاکستان بابا کے طول کہہ رہے ہیں کہ ہماری شناخت، ہماری حیثیت پاکستان کی وجہ سے ہے، اور ہمیں پاکستان کا دفاع، پرامن پاکستان سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے۔ افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ وردی ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وردی ہماری محافظ ہے اور ہم وردی کے محافظ ہیں۔ پاکستان ہے تو یہاں شیعہ بھی ہے، پاکستان ہے تو یہاں سنی بھی ہے۔